اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس وقت ہم موجود ہیں حلقہ PK92 کوہاٹ میں، ولیج کونسل خادیزئی میں، اور میرے ساتھ ہمارے جو شہید ہوئے ہیں محمد الیاس ولد الیاس حسین، ان کے بھائی، ان کے چچا، ان کے بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا منسٹر صاحب بھی موجود ہیں، MP داؤد آفریدی، اور ہماری ساری تنظیم اور سارے PTI کے ورکر یہاں موجود ہیں۔ اس شہید کے گھر ہم آج آئے ہوئے ہیں، فاتحہ بھی ہم نے پڑھی۔ الیاس جو ہمارے ورکر تھے، 25ویں اور 26ویں کی درمیانی شب رات کے 2:20 پہ ان کی شہادت واقع ہوئی چنگی نمبر 26 پر، جب ہم وہ راستہ اور کنٹینرز کو اٹھا رہے تھے اور راستہ کھول رہے تھے، اور جب ہم آگے بڑھ رہے تھے ڈی چوک پہ، تو ہمارے پاس ویڈیوز بھی ان کی موجود ہے، کس طرح رینجرز کی گاڑی ان کے اوپر چڑھی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور ورکر کی وہاں پہ شہادت ہوئی ہے، جس کو انہوں نے لاوارث قرار دیا۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے بھائی ان کے ساتھ تھے، یہ بھی اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صرف سوچنے کی اور کہنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ کتنا پریشر ان پہ ڈالا گیا کہ ان کو جو ہے، جو شہادت ہماری ہوئی ہے، جو ہماری ورکر کی شہادت ہوئی ہے، کہ اس کو کہیں اور کسی اور کہانی میں ڈالا جائے۔ کبھی G10 کا بہانہ کیا جاتا تھا، وہاں پولیس کے جو وہاں لوگ موجود تھے ان سب کے نام ہمارے پاس ہیں۔ ہم صرف اس گھر میں اس شہادت، یہ ہمارا شہید ہے، اور جو 26ویں رات کو جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے، جو لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، جو اس انقلاب میں جو خون شامل ہو، انشاءاللہ وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ ہم اپنے شہید کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو بھی اس شہادت میں جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، شہادتیں حاصل کی ہیں، جو بھی اس میں ملوث ہیں، ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور ان کا پیچھا ہم قبروں تک کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تحریک جاری ہے، اس تحریک آگے بھی بڑھے گی، درنا بھی ابھی شاید لیڈرشپ ہمارے آگے لائے مل دی گی۔ جب تک یہ تحریک جاری ہے، ہم اپنے شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور باقی کی جو کہانی ہے، وہاں پہ ان کے بھائی وہاں موجود تھے، وہ اپنے آپ جو کہانی انہوں نے خود دیکھی اپنی آنکھوں سے، ان کے پاس ویڈیوز بھی موجود ہے، جو ثبوت ان کو موجود ہے، ان کے اکارڈنگ یہ اپنی کہانی اور اپنی بات کریں گے۔ پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آواز آ رہی ہے؟ میں PTI کے ورکر سفیر علی، جو کہ میرا مقتول بھائی شہید محمد الیاس، جو اس انقلاب کا پہلا شہید تھا، ہم گئے تھے 25ویں رات کو دھرنے میں شریک ہونے کے لیے، اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے 26 نمبر گئے تھے، تاکہ ہم احتجاج میں شریک ہو سکے۔ تو احتجاج جاری ساری تھی، تقریباً یہ 25ویں اور 26ویں کی درمیانی شب 2:20 پہ، جب ان کے پاس ان کی طاقت ختم ہو گئی، شیل ان کے پاس ختم، جب خاموشی چاہ گئی، اوپر سے کھیتی کا کپڑا رہتا ہے، جسے ہم نے اس کو کور کر دیا، تو یہ پھر ان کو جان چھوڑنا مشکل ہے، تو یہ بھاگتے نکلے۔ جب بھاگتے نکلے، جو ہمیں نظر آ رہا تھا، جس میں 4 ویگو ڈالے، جو میں نے خود دیکھے ہیں، اور 4 رینجرز کی جو ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتی ہے، جیسے میں سنبھال کر رہائش، مجھے ان ساری پروٹوکولز کا پتہ ہے، وہ گاڑیاں تھیں، اور ساتھ ان کے جو ٹرکس ہوتے ہیں، جس پہ رینجر اور پولیس کے مختلف گاڑیوں کی اہلکار، پولیس والی گاڑیوں پولیس کے اہلکار بیٹھے ہوئے تھے، اور رینجر کی گاڑیوں میں رینجر کے اہلکار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چونکہ ہم مظاہرین کوئی 600 کی تعداد میں تھے، تو انہوں نے یہ گاڑیاں ہماری پر چڑھانی شروع کر دی۔ اس دوران جب یہ گاڑیاں چڑھا رہے تھے، توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، تو میرے بھائی کی جو ڈیتھ واقعہ ہوئی، جو کاز آف ڈیتھ ہے، وہ ان کی شہید جو ہو گیا، وہ رینجر کی گاڑی نے اس کو ٹکر مار کے اس کے اوپر چڑھائی۔ اس کے بعد مزید گاڑی آتے ہوئے چڑھنی شروع ہوئی، ہمارے پر بھی، میں خود بچ گیا اس معاملے میں۔ اس دوران ان کے رینجر کی گاڑی جو ان سے پک اپ ہو کے فٹ پاتھ کے ساتھ گر گئے، ٹکر ماری انہیں، تو اس کے سے رینجر کے اہلکار بھی ان کی گر گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کے جو اپنی گاڑی تھی اس کے اوپر بھی چڑھ گئے۔ تو اسی موقع پہ 5 ڈیتھ اس وقت جو نا ہو گئی، 3 رینجر کے اہلکار تھے اور 2 ہمارے PTI کے ورکرز تھے۔ میرے شہید بھائی کے ساتھ ایک اور لاش بھی تھی، جس کا سر اس باڈی کے پاس جب بعد میں دیکھا نہیں موجود تھا۔ تو انہوں نے، جب میں اسپتال پہنچا، میں موقع پر پہنچا، جب میں نے اپنی لاش کو کور کیا، حالانکہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، میں موقع موجود ہو کے میں نے جو اپنی تحریر میں چیزیں لے لی، تو اس دوران میرے پاس وہاں پہ جو ان کا پولیس کا متعلقہ ہر اسپتال میں ایک دفتر ہوتا ہے 15 کا، مجھے وہاں پہ انہوں نے بلا لیا۔ جب وہاں پہ مجھے انہوں نے بلا لیا، تو
تو میں نے ایک موبائل آلریڈی مجھے اس چیزوں کا پتہ میرے ریکارڈنگ پہ لگائی ہوئی تھی. جب میں اندر چلا گیا تو وہاں پہ رینجرز اور پولیس کے اہلکار پہلے سے آلریڈی میرے لیے موجود تھے. سب انسپیکٹر عمران حیدر تانا رملہ کا بھی وہاں پہ موجود تھا اس موقع پہ. تو میں نے کہا مجھے کس لیے بلایا ہوا ہے؟ کہتے ہیں آپ کی یہ جو بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سلسلے میں آپ بلائیں, ہم آپ کا بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا بولوں؟ کہتے ہیں بولے. جب میں نے شروع کیا کہ میں 26 نمبر پہ موجود تھا تو یہ آپ کی رینجر موجود تھے اور پولیس کی گاڑیوں نے میرے بھائی کو ہیٹ کیا ہے, لہٰذا میرا یہ بیان ریکارڈ کرتے ہیں. وہ الٹا انہوں نے مجھے کہتا ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کا واقعہ تو ڈیٹین میں ہوا ہے. کیونکہ میں پچھلے 10 سالوں سے اسلام آباد میں رہتا ہوں تو مجھے تو پتہ ہے پولیس سیکٹرز کا وہ ایک رہائشی علاقہ ہے. ہمارا پروٹیسٹ تو کشمیر ہائی وے کے اوپر تھا, سری نگر ہائی وے کے اوپر تھا, اور جب یہ اس روٹ سے آ رہا تھا تو اس وقت جو واقعہ تھا وہ 26 نمبر پہ یہ واقعہ ہوا تھا. تو وہاں پہ ایک عام ایکسیڈنٹ ہوا تھا. یہ وہاں پہ سے وہ ہوا چینج کہ مجھے پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ بولے کہ یہ ڈیٹین میں واقع ہوا ہے. میں نے کب کیا بات کرتی. خیر میں نے اسپیکر پہ کر کے 1112 پہ کال کرائی, کھول کے وائس پہ ساؤنڈ پہ. تو وہاں سے ان کے سامنے یہ کنفرم ہوا کہ ہاں ہم نے الیاس کو 26 نمبر سے ریکور کیا, ریسکیو کیا ہوا ہے یا ریکور کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے میرے ساتھ یہ بات تسلیم کر دی. اس کے بعد یہ تقریباً 3:30 بجے کا وقت تھا. بار بار مجھے کہیں الگ سائڈ پہ لیتے گئے ہیں, کبھی الگ سائڈ مجھے مشورہ بھی دے دیں گے, ساتھ پریشر بھی دے دیں گے کہ آپ اپنا بیان چینج کریں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میرا آلریڈی پہلے بھی ایک دفعہ والد صاحب خود ہی کراچی میں شہید ہوئے تھے. میرا ایک ہی سگا بھائی تھا چھوٹا, اگر یہ بھی شہید ہو گیا میں جھوٹ کیوں بولوں, میں جھوٹ کیوں بولوں, کیوں وہاں کے جہاں پہ ہوا ہے تو یہاں پہ تو کوئی پھر باقی میں نے کیس چلانا ہے تو میں پھر اس کو کیسے یہ ثبوت دے دوں گا, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے, میرے پاس آئی ویٹنس ہے, بصویر ہے, نوربت شاہ ہے, محمد عباس ہے. خیر انہوں نے مجھے پھر وہاں سے کہا کہ آپ بکواس کریں, یہ کریں. میں نے کہا بکواس آپ کر رہے ہیں, آپ نے میرے بھائی کو شہید کیا, الٹا مجھے پریشرائز بھی کر رہے ہیں. مزید اس میں پھر انہوں نے ڈیلیٹکس, میں نے کہا مجھے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی, چلو آپ بیان نہیں ریکارڈ نہ کرو لیکن مجھے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی دے. وہ کہتا ہے جب تک آپ اپنا بیان صحیح طریقے سے نہیں پیش کریں گے آپ بھگتے. مجھے کہتا آپ بھگتو گے. میں نے کہا میں کیوں بھگتوں گا. کہتے آپ ڈیڈ باڈی میرے سے لے کے تو جائیں. میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں گا. خیر بہرحال اس میں کوئی 14-15 گھنٹے لگے. مسلسل اسی دوران کم از کم 20 دفعہ میرے پاس آئے ہیں. پھر اینڈ پہ جا کے انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے آپ دوبارہ سے آگے جا کے بیٹھ کے بیان ریکارڈ کروائیے. 4:50 26 کی بات ہے دن کو. پھر میں نے کہا کہ گاڑی آ رہی تھی, انہوں نے ٹکر مارا. جب میری گاڑی پہ نظر پڑی وہی رینجر پولیس پہ کہتا پھر بکواس کر رہے ہیں, ہم آپ کی درخواست ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. میں نے کہا چلو یار وہ پہ باغ میں دیکھو میں اس کو پھر پروسیس کروں, قانونی سیشن سے کرواؤں گا. میرے پاس اتنا وکیل بھی موجود تھا. اس کے بعد پھر میں نے کہا میرے پر احسان کری, ڈیڈ باڈی مجھے دے دیں. خیر پھر یہ میرے ساتھ تعاون کیا. پولیس کے اسپتال نے پوسٹ مارٹم ہی نہیں کرنے دے رہے تھے. صبح سے اپنی ڈیڈ باڈیز نے رینجر کی صبح 8:30 بجے حوالے کیے ہیں اور میرا پوسٹ مارٹم تک نہیں ہونے دے رہے تھے. تو 5:30 بجے پھر انہوں نے ایک لیٹر لے کر پولیس نے اپنا اس کو کہ ان کی پوسٹ مارٹم کروایا. پھر میں نے پوسٹ مارٹم کروایا, وہ رپورٹ آلریڈی میرے پاس موجود ہے. یہ ساری کروائی کہ میرے پاس ویڈیو ثبوت باقاعدہ موجود ہے, ٹکر کی یہ ساری چیزیں. تو مجھے اس کے نظریے مجھے کہتے ہیں کہ آئی جی صاحب کہتا ہے کہ جب تک یہ بیان نہیں ریکارڈ کروایا اس طریقے سے ڈیٹین والا تو اس کو ڈیڈ باڈی اس وقت بے شک اس میں 10 دن لگے. خیر بہرحال انہوں نے مجھے تقریباً 6-7 بجے اگلے دن مجھے ڈیڈ باڈی حوالہ کر دی اور ہم وہاں سے پھر روانہ ہو گئے اگلی شام. تو وہاں پہ میں نے انٹرویو بھی کیا لیکن مجھے وہاں پہ انہوں نے پریشرائز کیا, ٹارچر کیا کہ آپ اپنا یہ بیان اس طرح سے ریکارڈ نہ کروائے. یہ ساری کہانی تھی. یہ الیاس صاحب کے دونوں بیٹیاں ہیں, ان کے 2 بچے تھے, ایک 4 سالہ ہے اور ایک 12 سال. یہ دونوں ان کی بیٹیاں ہیں. ہم یہ میک شور کرا رہے ہیں کہ الیاس صاحب کی فیملی کا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی ہر ایک امداد کی جائے گی. بینگ ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ابھی لا منسٹر صاحب بھی بات کریں گے, لیکن میں صرف یہاں پہ ایک میسج دیتے چلوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک لاش دکھائی جائے یا ایک بندے کا نام بتایا جائے جو شہید ہوا ہے, تو ہم یہ ثبوت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اسی طرح KPK کی مزید شہادتیں جو ہماری ہوئی ہیں وہ بھی اب سامنے آئیں گی, اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنے شہیدوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی. اوور ٹو لا منسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی افسوس ہوا. ہم افسوس کرنے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ہمارا شہید الیاس کا گھر ہے.
ان کے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا بڑا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کے چچا اور رشتہ دار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پروٹیسٹ میں ڈی چوک میں اور 26 نمبر میں ہمارے کوارڈ کے تقریباً 50 سے زائد ہمارے ورکرز بہت زیادہ طور پہ وہ بلٹ سے ہٹ ہوئے ہیں, جس میں تقریباً 5 کے قریب جو ہیں وہ تقریباً ڈسیبل ہو چکے ہیں. ہم ان کے گھر بھی ابھی وزٹ کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, جس طرح ہمارے ایم پی اے شفیع جان صاحب نے فرمایا کہ انٹیریئر منسٹر کی طرف سے آ رہا ہے کہ ایک بندہ بھی زخمی یا شہید نہیں ہوا, گولی نہیں چلی. حالانکہ یہ واقعات ہیں جو انہوں نے تفصیل سے بیان کی کہ وہ رینجر کے بندے جو انہوں نے خود اپنی گاڑیوں سے کچلے وہ بھی پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو شہید کیا, حالانکہ انہوں نے خود ان کو کچلا تھا اور شہید کیا ہوا تھا. اسی طرح ہمارے یہ ورکر بھی اور ان کے ساتھ ساتھ باقی ضلعوں کے بھی ورکر وہاں پہ 26 نمبر پہ بھی شہید ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی چوک میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہاں پہ جو بلو ایریا کے بلڈنگز تھے, مختلف یوفون ٹاورز یا اس سے آگے جو جوڈیشیل ٹاورز, ان کے اوپر انہوں نے سنائپرز کے سینکڑوں بندے بٹھائے ہوئے تھے. وہ سنائپرز والے باقاعدہ طور پر ہمارے ورکرز کو 1 بائی 1 ہٹ کر رہے تھے, کسی کو پاؤں پہ, کسی کو تھائز پہ, کسی کو بالکل سینے پہ گولی اور کسی کے پیٹھ پہ گولی چلی. تو یہ واقعات ہیں. وہاں پہ آلریڈی ہماری ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ ہم نے 1-2 سنائپرز والوں کو پکڑا بھی تھا. میں خود وہاں پہ موجود تھا. ہماری بالکل پرامن پروٹیسٹ تھی, نہ وہاں پہ کسی نے توڑ پھوڑ کی. ایون وہاں پہ دکان جو تھے ان کے سامنے گملے پڑے ہوئے تھے, وہ بھی بالکل صحیح سلامت تھے, کسی نے اس کو ڈیمیج نہیں کیا. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمیں وفاق کی طرف سے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ جو ہیں چائلڈ آف لیسر گاڈ ہیں, خاص طور پہ ہمارے چھوٹے صوبے کے لوگ. اور انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی, کیونکہ یہ صوبہ جو ہے انہی کے مفادات اور غیروں کے مفادات کے لیے یہ لوگ ہمارے ملک کو, ہمارے صوبے کو, انہوں نے ہماری مٹی کو انہوں نے استعمال کیا, بار بار استعمال کیا, اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا. انشاءاللہ یہ حقیقی آزادی ہم لے کر رہیں گے. ہمارے عزائم جو ہیں وہ ثابت قدم ہیں انشاءاللہ, اور اس کے باوجود بھی انشاءاللہ, شہادتوں کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم صرف اپنے لیڈرشپ کے کال کے انتظار میں ہیں. انشاءاللہ ہم بار بار یہ پروٹیسٹ کریں گے جب تک ہمارے وہ 3 بڑے بڑے مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. تو ایک دفعہ پھر یہ میسج پورے پاکستان کے لیے اور خصوصاً ان بے ایمان جعلی حکومتوں کے لیے جو بزور بدماشی جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ ان کے پیچھے جو ان کے ہینڈلرز ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو اس ملک میں یہی اسٹیٹس کو فورسز اور یہی اسٹیٹس کو نظام جو ہے وہ قائم و دائم رکھے ہوئے ہے. تو انشاءاللہ یہ جدوجہد ہماری ان کے خلاف ہے, اس فرسودہ نظام کے خلاف ہے, اور انشاءاللہ ہم حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت موجود ہیں قادزئی میں اور محمد الیاس شاہد کے گھر میں. اس کی بیٹی, 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا صرف اور صرف قصور یہی تھا کہ یہ عمران خان کے جو حقیقی آزادی کی کال تھی اس کے ساتھ یہ ہمارے جو ورکر تھے سارے کھڑے تھے, اور ان پہ گاڑی چڑھائی گئی. اور بدقسمتی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی جو رولز تھی اور رینجرز کی جو رولز تھی وہ ایک ڈرامہ کر رہے تھے کہ آپ اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر لیں. محسن نقوی صاحب آپ دیکھ لیں کہ یہی آپ کی کرتوت ہے اور یہی آپ کی ویژن ہے اور یہی آپ کی مائنڈ سیٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو رول آف لا کی بات کر رہا ہے. اسی وجہ سے ہماری جو پروٹیسٹ ہے وہ جاری ہے, اور انشاءاللہ پولیس اور رینجر جو بھی ادارے ہیں وہ ہم اپنے ڈومین میں لے کے آئیں گے. اور ہماری جو آپ نے پستائیت قائم کی, جو پاکستان تحریک انصاف یا پاکستانیوں پہ جو ایک میڈیول پیریڈ ریکارڈ ہوا ہے, جو ایک
ब्लैक एरा में पाकिस्तान पे मतलब आपने एक ब्लैक एरा में पाकिस्तान की हिस्ट्री को वो कर दिया है और पाकिस्तानियों पर आपने गोलियां चलाई और सैकड़ों वर्कर हमारे जो वर्कर है वो जख्मी भी हो गए और शहीद भी हो गए और शहादतों को आप छुपा रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो मूवमेंट है रूल ऑफ लॉ की इमरान खान की ये हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि शहीदों के खून कभी भी रयागा नहीं जाएगा और हमारी जो ये विजन है माइंडसेट है लोगों को इंसाफ मुहैया करना इंशाल्लाह इस पे हम कायम व दायम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।